अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारी पहली टेक्निकल वीडियो है कुरान के मुतालिक। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी सूरज ग्रहण के ऊपर, देखी होगी, शायद नहीं भी देखी होगी, गारंटी नहीं है कोई। उसमें तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि सूरज ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है। पर आज सूरतुल फातिहा के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई आप ये देख लें, कुरान है और एक तर्जुमा किया हुआ है अशरफ अली थानी साहिब का, उर्दू में। दूसरा ये भी कुरान से ही बताएंगे भाई आपको। और ज़रा देखें, अशरफ अली थानी साहिब का ही तर्जुमा है। इससे पहले कुछ बातें करेंगे सूरतुल फातिहा के मुतालिक। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुरान की पहली सूरत है। 7 आयत हैं इसमें और 113 हुर्फ हैं। और सूरतुल फातिहा को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कुरान इन ब्रीफ। और जो अल फातिहा वर्ड है, सूरतुल फातिहा शुरू में रखने की वजह जो है वो उसका नाम ही है, क्योंकि अल फातिहा का मीनिंग होते हैं ओपनिंग या ओपनर। और इसका एक और नाम है उम्मुल किताब, किताब की माँ। जो यूज़ होता है आमतौर पे वो माँ के लिए यूज़ होता है, तो उम्मुल किताब भी कुरान का ही, सूरतुल फातिहा का ही नाम है, जिसका सबूत है सही बुखारी की हदीस नंबर 4474। उसकी एक्सप्लेनेशन में इमाम बुखारी के कमेंट्स मिल जाएंगे आपको, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें उन्होंने सूरतुल फातिहा को जो है उम्मुल किताब कहा है, लिखा है बाकायदा खुद। और जो सूरतुल फातिहा हर्फ है, ये असल में लिया गया है फातिह से, जिसके मायने बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ओपन, एक्सप्लेन करना, डिस्क्लोज़ करना, की ऑफ ट्रेजर। जैसे की ऑफ ट्रेजर का मतलब है ख़जाने की चाबी, तो ख़जाने की चाबी है सूरतुल फातिहा एक तरीके से। और सूरतुल फातिहा अपने आप में एक सिमरी है पूरी कुरान की, कि जो भी अक़ायद व नज़रियात आपको कुरान के अंदर मिलेंगे वो सूरतुल फातिहा में ही डिस्कस कर दिए हैं। अल्लाह ने तुमको ये बता दिया है पहले से ही कि हाँ मुझसे दुआ ये करनी है। तो जब आप वो दुआ करेंगे तो वही अक़ीदा और नज़रियात आपके अंदर अपने आप ही बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, जब आप उस चीज़ के तर्जुमे से वाकिफ़ होंगे तो खुद। फिर इसके सपोर्ट में एक हदीस आपकी है बुखारी की, सही बुखारी की हदीस नंबर 4474, जो पहले बताई मैंने, जिसमें अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और नमाज़ पढ़ता रहा। फिर नमाज से फ़ारिग़ हुआ तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और फरमाया कि रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए जवाब नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम या तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना कि अल्लाह ने फरमाया जब भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें आवाज़ दें तो हाँ में जवाब दिया करो। यानी कि ना नहीं कहना, सिर्फ हाँ ही कहनी है सामने से आवाज़ देने पर। उसके बाद आपने फरमाया कि आज मैं तुम्हें मस्जिद से जाने से पहले कुरान की सबसे बड़ी सूरत के बारे मुतालिक बता के जाऊँगा। और ये कहकर आपने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। और जब आप मस्जिद से बाहर जाने लगे तो मैंने आपको याद दिलाया कि आप मुझे कुरान की सबसे बड़ी सूरत के मुतालिक कुछ बताने वाले थे। तो आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यही वो सूरत है जो सब मसानी है। सब का मतलब होता है सिफत, और मसानी का मतलब होता है दोहराई जाने वाली चीज़। तो आपने फरमाया यही सब मसानी है, और इसी में आगे अल्फाज हैं कि यही और कुरान मजीद है। इसके बाद सही बुखारी की 4475 नंबर हदीस है, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहा करो, और जिसका भी ये कहना मलाइका के साथ हुआ उसकी पिछली ख़ताएं माफ़ हो जाएंगी। पिछली ख़ताओं से मुराद यहाँ पे सिर्फ
صغیرہ خطائیں یعنی کہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کیونکہ ہم جانتے ہیں پہلے سے ہی کہ صرف معافی سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور زیادہ تر گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں۔ خیر، یہ وہ ساری چھوٹی سی باتیں تھیں جو آپ کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بتانے سے پہلے بتانی تھی۔ قرآن، اب کچھ لوگوں کا جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ نان مسلمس کا زیادہ تر، بلکہ ہوتا ہی نان مسلمس کا ہے، کہ جب قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے اور قرآن میں سارے الفاظ اللہ ہی کے ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے، تو زیادہ تر نان مسلمس کا ہی اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں جب سارے الفاظ ہی اللہ کے ہیں تو اللہ خود ہی سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہم کو بتا راستہ سیدھا۔ تو بھائی ان لوگوں کے لیے بہت سیدھا اور چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے جو اللہ نے انسانوں کو سکھائی ہے کہ آپ نے اس طرح مجھ سے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ اللہ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو، اللہ نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مردے کے لیے، کسی میت کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، حالانکہ نام فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو نام ہی جو ہے فاتحہ آ رہا ہے، پر اس کو چھوڑ دیں آپ۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دعا ساری اپنے لیے ہے، مردے کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں ہم؟ تو بھائی ایک تو نمازوں میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مقصد، اور فاتحہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مقصد، اور تمام چیزوں میں جن کی شروعات ہم سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے مطلب ہی ہیں شروعات کرنے والی، اسٹارٹنگ، اوپننگ، اس لیے شروعاتی ہم ان چیزوں سے کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے خود اس کو سبع مثانی کہا ہے، یعنی کہ دہرائی جانے والی چیزیں۔ پھر اسی کے سپورٹ میں آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے تمہیں 7 آیات بار بار دہرائے جانے والی عطا کی اور قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی، لوگوں نے اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی لی ہے۔ کچھ لوگوں نے الگ الگ صورتوں سے 2 آیات بھی لی ہیں، پر زیادہ تر کا موقف یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ دہرائی جانے والی آیات ہیں، اس لیے بار بار ان کو دہرایا جاتا ہے، اور شروعات کرنے والی آیات ہیں، اس لیے قرآن کے شروع میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ ان کا نام ہی ہے اوپنر، اوپننگ کرنے والی چیزیں۔ خیر، یہ چھوٹی سی باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد بھائی قرآن سورۃ الفاتحہ کے متعلق بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا عقیدے آپ کو پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو سورۃ الفاتحہ بزرگ پرستی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، قبر پرستی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، اور فرقہ پرستی کی بھی جڑ کاٹ دیتی ہے، اور عبادت سے جو لوگ بھاگتے ہیں ان کے بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ سمری ہے قرآن کی اپنے آپ میں، تو یہ آپ کو وہی نظریات، وہی عقیدے پیش کرے گی جو پورے قرآن میں پیش ہوئے ہیں، کہ آپ نے کس طرح کے عقیدے رکھنے ہیں اور کس طرح کی دعا اپنے رب سے کرنی ہے۔ تو بھائی شروع کرتے ہیں، پھر سے دیکھ لیں، قرآن وہی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہندی میں بھی اور اردو میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو مہربان ہیں ہر عالم کے، جو مہربان ہے ہر عالم کے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست عنایت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم،
بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا عذاب کیا گیا، اور ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ ترجمہ پڑھ دیکھ لیا بھائی آپ نے، یہ اردو کے قرآن سے پڑھ کے دکھلایا ہے۔ ہندی کے قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں جو پالنے والے ہیں ہر عالم سے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں بدلے کے دن کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ تو بھائی جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پہلی صورت ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا قرآن سے۔ اب آپ غور یہ کریں کہ اللہ دعا کی کوالٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف، اس کی فضیلتیں بیان کریں، اس کے بعد اپنے مطلب کی بات کریں۔ یہ کہیں کی تمیز نہیں ہے کہ جب آپ منہ کھولیں اپنے مطلب کی بات کریں، جب آپ کا من کرے بس اپنے مطلب کی بات آپ کھول کے منہ کھولتے ہی اپنے مطلب کی بات کرنی شروع کر دیں۔ یہ تمیز اور تہذیب کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں پہلے، اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے، یہی سنت عمل ہے، اور یہی آپ دیکھیں کہ دنیا میں پریکٹیکلی لوگ کرتے بھی ہیں۔ جب کسی کو کسی دوسرے سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی اچھائی کرتا ہے، اس کی بڑائی کرتا ہے کہ یار تمہارے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس اتنا ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تم وہ کر سکتے ہو، بھائی چھوٹی سی مدد چاہیے کر دو یار۔ تو بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ، تو اس کی تو طاقت بے نیاز ہے، اس کی تو فضیلتیں بے نیاز ہیں، وہ تو ساری دنیا کا رب ہے، خالق ہے، رب الخالق ہے وہ، اس کی تو اسی کا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ تو بھائی الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہیں اور رحیم ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے دن کے، قیامت کے دن کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ عبادت والی جو آیت ہے یہ ایسی آیت ہے کہ یہ ہر طرح کے عبادت کرنے والوں کی کمر توڑ دے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی کیٹیگری میں کسی بھی طریقے سے آپ سر سے پکڑ لیں، پیر سے پکڑ لیں، کسی بھی طرح سے آپ اپنی بات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہونے کی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور غیب میں مدد کی درخواست اسی سے کریں گے۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ مدد کے لیے بول رہے ہیں، آپ تو خود بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی بیٹھے ہیں ساحل بھائی، ہم ان سے کہنے لگیں کہ بھائی پانی پلا دو، تم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ان سے مانگ رہے ہو پانی۔ تو بھائی جو چیز پریکٹیکلی پاسبل ہے وہ آپ اسی سے مانگیں گے جو سامنے بیٹھا ہے۔ پر یہی بھائی اگر اپنے گھر بیٹھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا ان سے کہوں کہ ساحل بھائی پانی پلا دیں آپ مجھے، تو شرک ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں غیب میں مدد مانگ رہا ہوں ان سے۔ ان کی تو کیا اوقات
किसी की कोई औकात नहीं कि वो मेरी बात मुझसे 10 कदम दूरी से भी सुन ले, अगर मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ तो। जब तक मैं इतनी तेज़ी से ना बोलूँ कि उस तक आवाज़ ना जाए, जब तक वो मेरी बात नहीं सुन सकता। तो यहाँ से दूसरे घर में तो बहुत दूर की बात, और कब्रों को तो भूल ही जाएं भाई बिल्कुल, क्योंकि मुर्दा तो एक बार जो दुनिया से चला गया वो चला गया। वो ना आपकी रोना पीटना सुनता है, ना आपकी दुआएं सुनता है, कुछ भी कर लें आप उसके लिए। उसको तो सारी चीज़ों का जो पता चलेगा वो क़यामत के रोज़ पता चलेगा कि आपने उसके मरने के बाद उसके लिए क्या किया और उस पर मुसीबतें डालने के लिए क्या किया। हालांकि मरने के बाद आप उस पर कोई मुसीबत नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अपने अमालों का खुद जवाब दे होगा। अब जो करके चला गया वो चला गया। इसी तरह से कितने ही लोग कहते रहे कि हम जो है कब्रों से नहीं मांगते, उनसे दुआ कराते हैं, उनसे ये कराते हैं। तो भाई उनसे दुआ कराओगे कैसे? तुम वो तो सुन ही नहीं रहे तुम्हारी बात को, तुम्हारी सिफारिश करेंगे कैसे अल्लाह के हुजूर वो? जब वो सुन ही नहीं रहे तुम्हारी बात कि तुम क्या कह रहे हो उनसे, तो सिफारिश कैसे करेंगे? और अगर किसी का ये अक़ीदा है कि वो सुन रहे हैं, तो भाई बस वो खुद सोच ले। अब इन आयात के चलते हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह ने उसको अक़ल दी है, वो खुद सोच सकता है। इससे आगे आ जाएं आप। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अब ये आयत ऐसी है कि ये लगभग सबको पीछे छोड़ देगी। सबसे बड़ा नज़रिया तो जो ये काटती है वो ये है कि चारों इमाम बरहक हैं, या जिनका भी रास्ता है जो जिस तरीके से कर रहे हैं करने दो, सभी का सही है। एट द एंड सब फॉलो तो इस्लाम को ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, चूँकि अल्लाह ने ये बात साफ़ फरमा दी कुरान के अंदर कि तुम्हें जो दुआ मांगनी है वो इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम की मांगनी है। एक ही रास्ता है जो सही है, जिसकी दुआ तुम्हें मुझसे मांगनी है। तो ये बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि चार लोग एक ही मामले में अलग अलग राय इख्तियार करते हैं और चारों की सही हो, इल्ला ये कि पैगंबर आपके बीच में मौजूद हो और वो फ़ैसला कर दें। जैसा कि एक मरतबा की बात वह है कि कुछ सहाबी, आप जो है कहाँ के लिए निकले थे भाई? वो असर की नमाज वाला मामला जो था, शाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं से फरमाया कि असर की नमाज शाम जाकर पढ़नी है, और असहाब निकल गए आपके। फिर उनमें से कुछ लोगों ने देखा कि सूरज गुरूब होने वाला है, तो उन्होंने नमाज वहीं अदा कर ली। कुछ ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था कि शाम में जाके ही नमाज अदा करनी है। तो कुछ लोगों ने वहाँ जाके नमाज अदा की। अभी बाद में ये बात आपके सामने पेश आई, तो आपने ना दोनों को सही कहा, दोनों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक ने हुक्म को फॉलो किया, एक ने अक़ल को फॉलो किया। पर यहाँ दोनों की बात दुरुस्त थी, क्योंकि पैगंबर ने फ़ैसला कर दिया। अब पैगंबर दुनिया में मौजूद नहीं है, तो अब आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं कर सकते कि चारों सही हैं, चारों सही हैं। हो ही नहीं सकता। सही तो सिर्फ़ एक ही होगा, और वो होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करेगा। अब आप कितनी कहानियाँ, कितनी किस्से अपने पास से बना लें, चारों रास्ते सही किसी हालत में नहीं हो सकते। समझ आए भाई? रास्ता तो एक ही सही होना है। कितने ही आप जो है उसमें आगे से दाखिल होने की कोशिश करें, पीछे से दाखिल होने की कोशिश करें कि यार नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये तो अल्लाह के कलिमात हैं। ला तब्दील फ़ी कलिमातिल्लाह। अल्लाह वो है जिसके कलिमात नहीं बदलते, अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। तो अल्लाह ने बात फरमा दी कि रास्ता एक सही है, एक ही जिसकी हमें दुआ करनी है, तो बस वही रास्ता सही है। बहुत सारे रास्ते सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिरातल मुस्तक़ीम ही वो रास्ता है जो आपको जन्नत तक लेके जाएगा, और ये एक रास्ता है। कई लोगों के एग्ज़ाम्पल होते हैं, एग्ज़ाम्पल बड़े अच्छे देते हैं लोग दुनियावी एतबार से, कि भाई देखें आपने किसी शहर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, तो अब उसे कभी इधर, अब उसके कई सारे रास्ते हैं कि एक आप मंडी से होके चले जाएं, एक आप इस बाज़ार से होके चले जाएं, एक आप उस बाज़ार से होके चले जाएं। तो मेरे भाई ये दुनियावी मामलात हैं, और प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, वहाँ से भी पहुँच सकते हैं। पर जहाँ अल्लाह ताला आपसे ख़ुद कह रहा है कि आपने दुआ ही एक रास्ते की करनी है, तो हमने चार रास्ते कहाँ से निकाल लिए? भाई दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं, और पाँचों की पाँचों मरतबा नमाज में आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। उसमें हर नमाज में ये दुआ आप अल्लाह से करते हैं कि हमें सीधा रास्ता बता दीजिए। उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि रास्ते चारों के ठीक हैं। रास्ता तो एक ही का ठीक होना है।
کتنے ہی سر پیر مان لیجیے. اس سے آگے آ جائیں بھائی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. تو یہاں بھی الفاظ آئیں راستہ، نہ کہ راستے. ٹھیک ہے، راستہ ہے ان لوگوں کا. لوگ بہت سارے ہیں جن پہ انعام نازل ہوئے، پر ان کا راستہ سب کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، بہت سارے راستے صحیح نہیں ہیں، چونکہ دوبارہ ہی یہ بات الفاظ آ گئے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کے انعام نازل ہوئے. تو پھر سے راستے کا الفاظ آ گیا. راستے آتے تو بات ٹھیک تھی، چلو بھائی مان لیتے. دوبارہ سے جب یہ بات آ رہی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کے انعام نازل ہوئے، تو اس کا مطلب لوگ بہت سارے ہو سکتے ہیں، پر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ راستہ جو ہوگا پریکٹیکلی صحیح وہ ایک ہی ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جو لوگ گمراہ ہو گئے یا راستے سے ہی گم ہو گئے، تو ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ اس راستے کو چھوڑنے کے علاوہ جو راستہ قرآن کریم میں اللہ نے آپ کو دیا ہے اور رسول اللہ کی آئینی زندگی یعنی کہ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے آپ اختیار کریں گے وہ سب غلط ہو سکتے ہیں اور ہوں گے بالکل، کیونکہ صحیح راستہ صرف وہی ہوگا. رہی بات اس معاملے کی کہ میرے نظریات کے ساتھ کوئی بندہ اختلاف رکھ سکتا ہے، کوئی بندہ میرے نظریات کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کر سکتا ہے، تو بھائی دیکھیں آپ کا حق ہے. جو بات میں نے اپنی طرف سے کہی بالکل آپ مجھ سے جو ہے اختلاف رکھ سکتے ہیں، پر قرآن سے اختلاف نہیں رکھ سکتے. کسی کا بھی ترجمہ آپ پڑھ لیں، راستے کا ہی الفاظ ملے گا، راستے نہیں ملنے کے ہیں. اور رہی بات یہ کہ کچھ لوگوں میں خاص طور سے، بالکل خاص طور سے کٹر پنتھی کے لوگوں میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا طریقہ ہے بس وہی صحیح ہے. تو بھائی گارنٹی لیے کہ آپ نے کہیں لکھ کے دیا اللہ نے آپ کو کہ آپ کا راستہ صحیح ہے؟ ہاں، کبھی چیک کیا ہے خود کو اوپر سے نیچے تک کہ ہاں بھی سارے عقیدے اور نظریات جو ہیں وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہیں بھی یا نہیں؟ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے آپ سے، یہ ہے الفرقان، قرآن یہ ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. تو یہی تو فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا دنیا اور کیا حقیقت، آخرت میں کیا آنا ہے اور دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے. تو بھائی اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بس فالو کر رہے ہیں، سر پیر نہیں پتہ آپ کو، ان کے آگے پیچھے کی باتیں نہیں پتہ ان کو آپ کی. اور فالو کریں صحیح حدیث کو، یہ نہ کہ کوئی بھی آپ سے آگے کچھ بھی کہہ دے اور آپ بس فالو کرنا شروع کر دیں. بھائی میری بھی نہ مجھے بھی نہ سنیں بھائی، میری بات بھی نہ مانیں اگر میری بات آپ کو کتاب و سنت میں ملتی نہیں تو. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. عقل اللہ نے سب کو دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ ہر آدمی عقل کا استعمال کر کے، دل ہو یا دماغ، آنکھوں کا استعمال کر کے، کان کا استعمال کر کے، زبان کا، ہاتھوں کا استعمال کر کے حق بات تک پہنچے. حق سچائی ہے، سچائی یہی ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی. اور ہدایت یافتہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ حدیث تو آپ نے زیادہ تر لوگوں نے سنی ہی ہوگی کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، اور ہدایت یافتہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اکثرین لوگوں نے سنی ہوگی. تو میرے بھائی اپنے آخرت کی فکر کریں، دنیا کی فکر اتنی نہ کریں، کیونکہ آخرت کی طرف جب آپ اچھے قدم بڑھائیں گے تو دنیا سے محبت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو اس کی کوئی فکر رہے گی بھی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو. آخرت کی فکر کریں، اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی ہدایت دیں. اور اینڈ میں یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہ شان نہیں کہ وہ اپنے سامنے کوئی غلط بات ہوتی دیکھے، کوئی ظلم ہوتا دیکھے اور وہ اس کو نہ روکے. اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے کم ترین درجہ ہے ایمان کا، دل میں برا جاننا. تو میرے بھائی مسلمان کو دیکھ کر تو دوسرے آدمی کے دل میں یہ بات فوراً آنی چاہیے کہ یار اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو یہ مجھے دیکھ لے گا اور یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. پھر
یہ میری بات کو ٹوکے گا. یہ چیز فوراً آنی چاہیے دماغ میں. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا جائے، قرآن کو فالو کیا جائے. اور میرے بھائی صحیح بات کسی کی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، لے لیں اور تحقیق کرنے کے بعد لیں. ایسا نہ ہے کہ کوئی بھی بول دے اور کچھ بھی بول دے اور آپ فالو کر لیں. میری بات کی بھی تحقیق کر لیں، آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں. ایسا نہ لگے آپ کو کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات بتا دی آپ کو. ٹھیک ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے دو حدیث میں نے آپ کو بتائیں، 4474 اور 4475، وہ پڑھ لیں. سورۃ الفاتحہ کا جو مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ عربی لغت میں پڑھ سکتے ہیں، یا موبائل فون یوزر ہیں تو بھائی ویکیپیڈیا پہ سرچ کر سکتے ہیں. اور ایک اور سرچ انجن ہوتا ہے آپ کا کوئرا پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی ترجمہ جس کا چاہیں آپ پڑھ لیں. راستے کے ہی الفاظ ملیں گے. راستے کو راستہ نہیں کر سکتا کوئی، بہت سارے راستے نہیں کر سکتا. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستے کے الفاظ ملیں گے. بہت سارے راستے نہیں ہو سکتے صحیح. اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ.